سورۃ البروج کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکی سورہ ہے، اور اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بات کریں تو یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کر رہے تھے اور ان کو طرح طرح کے عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اور اس کا سبجیکٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے ظلم و ستم کے برے انجام سے انہیں خبردار کرنا چاہتا ہے، اور اہل ایمان کو دوسری طرف تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کے مظالم کے سامنے ثابت قدم رہیں، ایمان پر قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے گا اور ظالموں سے بدلہ لے کر رہے گا۔ اور اس سلسلے میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انکریج کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کس طرح سبحان اللہ بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی مثالیں دے رہا ہے، پچھلے ایمان والوں کی مثالیں دے رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اور یہ آج بھی اسی طرح ہی بات ہے، یعنی ان کو دی جا رہی ہے، تو آج کی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی بات رہے گی۔ یعنی پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا، یعنی وہ کھائیوں والے کافر جنہوں نے ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا۔ اور اس قصے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں دونوں کے لیے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح ایمان والوں کو جب کافر گڑھوں میں پھینک رہے تھے تو سچے ایمان والوں نے اپنی جان دینا قبول کی، لیکن اپنے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا۔ اور اسی طرح اب اہل ایمان کو، یعنی جو اس وقت کے اب مسلمان ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہر سخت سے سخت مشکل میں یعنی اس عذاب کو بھگت لیں اور ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ اور جس طرح اصحاب الاخدود اللہ کی لعنت اور اس کے عذاب کے مستحق ہوئے، اسی طرح آج یہ سرداران مکہ یعنی مکہ کے جو لیڈر جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی کل کو اسی انجام کے ساتھ دو چار ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتا ہے کہ اللہ کچھ عرصہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حلیم ہے نا، یعنی کچھ وہ انتظار کرتا ہے کہ کبھی یہ بندہ پلٹ آئے۔ اور دوسری طرف بعض ایسے کافر جن پر کلمہ عذاب ثبت ہو جاتا ہے، یعنی کہ ثابت ہو جاتا ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے خوب، تاکہ وہ گناہوں میں خوب بڑھ جائیں اور پھر یکدم اللہ اس کی رسی کھینچ لے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ماننے پر جو کافر بگڑتے ہیں اور اہل ایمان اس پر اصرار کرتے ہیں، اور وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا وہ مالک ہے، اور ہر چیز اس کے احاطے میں ہے۔ محیط کا جو ورڈ ہے، یعنی کہ وہ گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو، اور ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ کیا؟ یعنی کس نے ایمان لانا ہے، کس نے ایمان نہیں لانا۔ ایون سورہ نمل میں بات آتی ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کوئی چیز آسمانوں و زمین میں غائب نہیں ہوتی مگر یہ کہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے ہر چیز کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ تو جی یہ رہا مضمون سورۃ البروج کا۔ اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی یا برجوں والے آسمان کی۔ بروج جو ہے برج کی جمع ہے، اور برج کے ریئل معنی کیا ہے؟ ظہور ہونا، یعنی یہ بعض مفسرین کے نزدیک ستاروں کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے، یعنی ان کی جگہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اور بعض مفسرین نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں۔ اور اگلی آیت ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر۔ پھر آگے ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب یہاں پر شاہد اور مشہود کی تفسیر میں اختلاف ہے، اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے احادیث کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ اس دن جس نے جو بھی عمل کیا، یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، یعنی جمعہ کا دن جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے اس کی یہ گواہی دے گا جمعہ کا دن۔ اور مشہود سے مراد عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ احسن البیان کی تفسیر ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک شاہد سے مراد
یعنی دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص جو قیامت کو دیکھے گا، قیامت کے روز وہ قیامت کو دیکھے گا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، مشہود سے مراد قیامت ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ رائے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دونوں رائے جو ہیں میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقوں والے، الناری ذات الوقود، اور وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ تو جی ان آیات کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ یہاں پر گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ اور بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو گڑھوں میں جلانے کے بارے میں متعدد واقعات ہیں جو کہ ابن کثیر نے بھی نقل کیے ہیں، لیکن یہاں احسن البیان کی تفسیر میں جو واقعہ آ رہا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا، یعنی بادشاہ کا ایک جادوگر تھا جو اس کے لیے کام کرتا تھا، جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دے دو جسے میں یہ علم سکھا دوں، یعنی جسے میں یہ اپنا جادو سکھا دوں۔ سو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے سوچا اچھا آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب، کیونکہ وہ جادوگر سے جادو سیکھ رہا تھا اور دوسری طرف راہب کے پاس بھی جا رہا تھا جو راستے میں اس کا راہب کا گھر اس کو پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے اور ان کے راستے کی رکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلا دیا۔ راہب نے کہا کہ اے بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس آزمائش کے دور میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ اب ہوا کیا کہ وہ لڑکا پیدائشی اندھے کا، ابرص کا اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج کرنے لگا، لیکن علاج کیسے کرتا؟ ایمان باللہ کی شرط پر، یعنی وہ اس شرط پر کسی کا علاج کرتا کہ وہ اللہ پر ایمان لے۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا شخص کے لیے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ شفا عطا فرمائے گا۔ سو اس کی دعا سے اللہ شفا دے دیتا لوگوں کو۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا اور اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ اب اس پر لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر کے بیچ میں لے جا کر پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا بچ گیا۔ اب کیا تھا کہ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار دے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کی اس حرکت کے پیچھے کیا حکمت تھی، یعنی اس نے کیوں جمع کروایا لوگوں کو، تاکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ پر ایمان لے آئیں، یعنی وہ مومن ہو جائیں اس طریقے سے۔ پھر کیا ہوا، بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ سو اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے نہ پھرے، یعنی جو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا، اس کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایمان والے آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا اس چیز سے جھجکی تو بچہ بول پڑا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔
صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور ہسٹری میں آتا ہے کہ کچھ بچوں نے شیر خوارگی میں اپنی زبان سے لفظ ادا کیے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے سورہ مریم میں ہمیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایات سے اس بچے کا آتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا، یعنی کہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے اپنی جان دینے سے تھوڑی سی اس نے رکاوٹ محسوس کی، جھجک محسوس کی، لیکن اس بچے نے کہا کہ اماں تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ دیکھیں اب یہ ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن وہ جو تکلیف اس وقت کی اور وہ جو بہت بڑی آزمائش، جان ہی تو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہے، تو ذرا اس چیز کو ہم امیجن کریں تو دل کس طرح دکھتا ہے کہ لیکن ایمان سے نہیں وہ ہٹے۔ اور آج ہمیں دیکھیں، آج ہمارے حالات کیا ہیں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، دنیا ہمارے اوپر تمام ہو گئی ہے، اور ہم اللہ کا ذکر کرنے سے غافل ہیں، ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، قرآن کریم کو نہیں دیکھا جا رہا، اور ہم کہتے ہیں جی ہم پریشان ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو اپنے کام کر گیا وہ تو اپنی عاقبت بنا گیا، اپنے لیے وہ ٹھکانہ بنا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورہ روم کی آیات ہیں، من کفر فعلیہ کفر، یعنی جس نے کفر کیا بس یہ کفر اسی کے اوپر ہے، اور ومن عمل صالحا، جس نے اچھے اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، یعنی وہ اپنے ہی آرام گاہ کو خوبصورت بنا رہا ہے، اپنے ہی آرام گاہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بروج میں اس قصے کو جو لوگوں کے آگے رکھ دیا، اور قیامت تک یہ بات رہے گی، یعنی اس میں ایمان والوں کے لیے ایک لیسن ہے، ان کے لیے انکریجمنٹ ہے۔ جیسے حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر لوہے کی کنگھیاں چلا دی گئیں، یعنی ان کو چیر دیا گیا، لیکن یہ چیز ان کو ان کے ایمان سے نہ پھیر سکے۔ سبحان اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، ہمیں اصل ایمان کی جو چاشنی ہے وہ نصیب فرمائے۔ جبکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، آج ہمارے پاس گھر بڑا نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم سود کی طرف ہماری آنکھیں جاتی ہیں، ہمارا دل للچاتا ہے اس کی طرف، سود پہ کیا گھر بنا لیں، سود لے لیں، بینک سے قرضہ لے لیں، اس طرح کر لیں۔ دیکھیں ہماری کیا ترجیحات ہیں، ہماری کیا پریفرنسز ہیں، اور ہماری کیا ڈیزائرز ہیں۔ اور جو ایمان والے لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی جانوں کے، اور آج دیکھیں ہم کس طرح اپنی لسٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یعنی ہم دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ایک دوسرے کا حق ہم مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیار محبت کے ساتھ کھانا کھلانے پر ہم راضی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ملنے کو ہم راضی نہیں ہیں، بہن بھائیوں میں اختلافات ہیں، ہر جگہ پہ معاشرے میں پریشانیاں، بیماریاں اور برائیاں۔ یا رب کریم ہمیں نیکی کی راہیں دکھا یا رب کریم۔ تو جی اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اور یعنی وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے تھے ان کے ساتھ، کیا وہ سمجھتے تھے کہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ گواہ۔ دیکھیں آپ اللہ صفت کیسی لے کے آئے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب بھی آیات کے بعد میں اللہ کی صفت آتی ہے، اس کا پچھلی آیات سے ریلیشن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں شہید، واللہ علی کل شیء شہید، یعنی وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وٹنس ہے وہ اس چیز کا کہ کیا 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 انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور ایسے متعدد واقعات ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اور پھر اگلی آیت میں بات ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تنگ کیا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والا عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں بات ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز الکبیر۔ پھر آگے بات ہے ان بطش ربک لشدید، اور بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ و یعید، اور وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی اپنی قوت اور قدرت
سے انسان کو پہلی مرتبہ وہی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی دوبارہ ان کو اسی طرح واپس لوٹائے گا جیسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور سبحان اللہ، قرآن کریم میں یہ آپ کو مفہوم کئی جگہوں پہ ملتا ہے۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 13 کی تفسیر کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرتی ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جیسے سورہ روم میں آتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں ایسا ہے کوئی، یعنی جس کو تم اللہ کے پارٹنر بناتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کام کر سکے؟ یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور تمہیں میں رزق دے رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں موت دوں گا اور میں پھر کھڑا کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور وہ پاک ہے ان چیزوں سے، یعنی تم اس کا شریک ٹھہراتی ہو، اس کے ساتھ پارٹنر قرار دیتی ہو اس کا۔ اسی طرح سورہ فصلت کے الفاظ ہیں کہ جب قیامت کے روز انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اس کے بہاف پر، یعنی اس کی کھال، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں کیا گواہی دیں گے، یعنی اس کے اگینسٹ کہ یہ اعمال یہ کرتا رہا ہے ہم سے، یعنی ہمیں استعمال میں لاتے ہوئے۔ تو انسان اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یعنی وہ کہیں گے کہ اپنی کھال سے کہ تم ہمارے اگینسٹ ہی گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ آگے سے جواب دیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی، الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی جو ہر چیز کو بولنے کی قوت دیتا ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو بات یہ بڑی سمپل سی ہے کہ جو پہلے بنا رہا ہے، یعنی کس چیز سے انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ فرماتے ہیں بار بار کہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا کس چیز سے، تراب سے، نطفات سے۔ اور پھر اعلیٰ کا سورۃ الحج میں دیکھیں آپ کہ ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، اور بھی قرآن میں دوسری جگہوں پہ ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ اللہ نے کس چیز سے انسان کو بنایا۔ تو پھر کیا اللہ قادر نہیں ہے جو پہلے بنا رہا ہے اس کو دوبارہ پھر اسی حالت میں لوٹا لے گا؟ پھر آگے بات آتی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ودود یعنی بہت محبت کرنے والا۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اور عرش عظیم کا وہ مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش سب سے اوپر ہے، جیسے کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا یہ عقیدہ ہے۔ پھر آگے بات ہے فعال لما یرید، اور جو وہ چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کاف میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یعنی اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، ہاں انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، کہاں؟ جنات تجری، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی مختصر بات یہ کہ ساری کی ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس تمام کائنات پر وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے، ان کو بنانے والا ہے، اور اس کا جو فعل بھی، یعنی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کو وداؤٹ اینی حکمہ، وداؤٹ اینی وزڈم کام کر دے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ہر کام سبحان اللہ حکمت کی بیس پر ہے، وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی بعض اوقات ہمیں کسی چیز میں بڑی خیر نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے پیچھے شر ہے، اور اللہ اس کو دور ہٹاتا ہے، لیکن ہم اس چیز کے پیچھے لپک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہے ہمیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمہ، دانائی، اور انسانوں کے لیے فلاح، انسانوں کے لیے سبحانہ تعالیٰ رعوف ہے، رحیم ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ
سورۃ الحج میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی ہر چیز تمہارے تابع ہے، تم اس پہ کنٹرول کیے ہوئے ہو، اور یہ جو کشتی چلتی ہے سمندر میں اس کی امر سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے، لیکن یہ بھی تمہارے تابع ہے انسان کے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ آسمان کو ہولڈ کیے ہوئے ہے کہ کہیں وہ زمین پہ نہ گرے۔ اور کیا ہے، ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں پر الناس کا ورڈ آیا ہے، مشرک مسلم تمام کے تمام اس میں آگے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ انسانوں پر بڑا ہی لرعوف الرحیم، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے، یہ مرسی ہی تو ہے اس کی، کہ انسانوں کے گناہوں پر وہ فوری پکڑ ہی نہیں کرتا، وہ ڈھیل دیے رکھتا ہے انسان کو کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ اسی طرح کے الفاظ سورہ مریم میں ہم جب پڑھتے ہیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ کیسی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یعنی کیا کہتے ہیں لوگ کہ رحمان نے بیٹا بنایا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً یہ بہت بڑی ایک بات کر رہے ہیں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، یعنی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یعنی اس بات سے آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی یہ اتنی بڑی بھیانک چیز ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے اور اتنا بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ان کی اس جرم پر، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حلیم ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کر رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے ایک وقت تک، اور وہ کون سی مقررہ مدت ہے، قیامت تک۔ اسی طرح فعال لما یرید، یعنی اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے مرض الموت، یعنی ان کی جب موت کا وقت قریب آ گیا تو کسی نے پوچھا کیا آپ کو کسی طبیب نے دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے کہا ہے انی فعال لما ارید، جو میں چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جواب تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوچھنے والے کو، اور اس کا مطلب یہ کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی انہوں نے کیا بتایا کہ اب یہ معاملہ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے، اور جس کی مشیت کو، جس کی کہنے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، حل ادا کا حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس خبر پہنچی جنود یعنی لشکروں کی، جنود جند کی جمع ہے، فرعون و ثمود یعنی فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، اور کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے، واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پر عاد اور ثمود کی بات ہوئی ہے، کیوں بھلا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو یہ بتلا رہا ہے کہ تم سے پہلے، کئی جگہ پر یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے میں نے بڑی طاقتور قومیں پیدا کی، جیسے سورہ فصلت میں آتا ہے کہ قوم عاد نے تکبر کیا زمین پر بغیر کسی حق بات کی، وقالوا من اشد منا قوہ، اور وہ بولے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ قوت والا نہیں ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ۔ اسی طرح سورۃ الفجر کی آیات میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا ان عادیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یعنی قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جو ستونوں والے علم کے ساتھ، جس کی مانند یعنی جس کے مثل، جس کی طرح کی کوئی قوم اللہ نے ملکوں میں پیدا نہیں کی تھی۔ قوم عاد کے بارے میں ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی قوت و طاقت والے تھے اور دراز قامت، یعنی کہ ان کے قد بہت زیادہ لمبے تھے، اور اس کے علاوہ وہ فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے، یعنی انجینئرنگ میں بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی ہوئی تھی، ایڈوانس تھے بہت زیادہ، اور نہایت مضبوط بنیادوں پر وہ عظیم الشان بہت بڑی بڑی عمارتیں جو تھی وہ تعمیر کرتے تھے، اسی لیے ان کو ذات الاعماد یعنی بڑے بڑے ستون بنانے والے، انہیں یہ کہہ کر قرآن کریم میں پکارا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ فرما رہے کہ ان جیسی کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی تھی،
اور ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، جیسے سورہ ہود میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، اور اے میری قوم میں تم سے کوئی اس پر اجرت نہیں لے رہا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے اس کا اجر دے گا، اور تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ تمہارے لیے بارش برسائے اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے۔ تو دیکھیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی حکم دیا، کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو، اور استغفار کے فائدے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جو کہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس کی جو بات ہے یعنی تائید ہوتی ہے قرآن کریم سے بھی اس حدیث کی، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کی سوچوں میں بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ اور اس بات کی تائید قرآن سے کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ یعنی توبہ استغفار انسان کرتا رہے تو یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، سید الانبیاء۔ تو عام مومن کے لیے اس میں لیسن ہے، یعنی استغفار کو تھامے رکھنا ہے۔ تو جی اب آتے ہیں یعنی قوم عاد کے انجام کی طرف۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے قوم عاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا سے غارت کر دیا۔ صرصر سے مراد ایسی ٹھنڈی سرد ہوا اور سرکش یعنی ایسی تیز ترین ہوا جو کسی کے قابو میں نہ آئے، یعنی نہایت تیز و تند پالے والی سرد ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ ایسی تیز ہوا تھی کہ یہ فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس ہوا سے قوم ہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اسی طرح قوم ثمود کی بات آتی ہے تو قوم ثمود جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ایک خاص صلاحیت اور قوت دی رکھی تھی، یعنی پتھر تراشنے کی، اور یہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں یہیں اپنے گھر تعمیر کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں کہا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، سورۃ الشعراء میں یہ بات آتی ہے۔ یعنی پہاڑوں کو تراش کر یہ ان میں اپنا بہترین آسائشوں والا یعنی پرتکلف گھر بناتے تھے۔ اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی، یعنی پہلے قوم عاد اور اس کے بعد قوم ثمود، اور یہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالحہ ہجر کا جو ایریا ہے وہاں رہائش پذیر تھی، اور صالح علیہ السلام انہی کے خاندان سے تھے، اسی لیے انہیں قرآن کریم میں انہی کا بھائی اور ایک فرد قرار دیا ہے۔ اور جب ان کی قوم نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑا، اور انہوں نے اپنے نبی سے ایک اونٹنی کا معجزہ مانگا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھیجا جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی، مگر کیا ہوا کہ اس زبردست معجزے کے باوجود ظالم ایمان لانے والے نہ ہوئے، اور ان کی قوم میں سے ایک بدکار شخص نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اس کو مار دیا، اور اونٹنی کے ہلاک ہوتے ہی انہیں 3 دن کی مہلت دے دی گئی کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور وعدے کے مطابق چوتھے دن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور یہ عذاب صیحۃ، چیخ زور کی کڑک کی صورت میں آیا، اور بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض کے نزدیک آسمان سے کڑک آئی تھی جس سے ان کے دل ریزہ ریزہ ہو گئے، پارا پارا ہو گئے، اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی زلزلہ رجفہ زلزلہ آیا جس نے سب کچھ یعنی ان کی جو بستی تھی اس کو الٹا کر رکھ دیا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسے کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ کا عذاب ایسا آیا اور اس طرح اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ جیسے وہ زمین پہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو یہ رہا انجام قوم عاد اور قوم ثمود کا، جو اپنے دور کی بڑی ہی طاقتور قومیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں ہر طرف سے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی بچ کے نکل جائے گا اور اللہ کو عاجز کر دے،
اور جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں، یہ کفار اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ پھر اگلی آیت ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حسب ضرورت یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو تقاضا ہے، اس کے مطابق اس کو نازل فرماتا ہے اپنے احکامات کو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ثبت ہے، یعنی لکھا ہوا ہے، ثبت ہو چکا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیروں کے بارے میں، انسانوں جن کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، وہ ثبت ہے، وہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تو بات یہ ہے کہ دعا کرنے سے ملتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس نے دعا کرنی ہے، اور دعا سے اسے وہی چیز ملتی ہے جو اس نے آلریڈی اللہ نے لکھ رکھی ہے کسی انسان کے مقدر میں۔ تو یہ رہی جی سورۃ البروج کی تفسیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔